آج ویو 360 میں پاکستان میں خواتین صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک صاحب تھے، وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ نے دوبارہ یہ کیا تو آپ کو پتہ ہے شہر سے اتنی لاشیں مل جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون مار کے چلا گیا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان اس سال 152ویں نمبر پر ہے، یعنی ملک میں صحافتی آزادی 180 ممالک میں سے صرف 28 ملکوں سے بہتر ہے۔ پاکستانی صحافیوں کو آن لائن پلیٹ فارمز کے علاوہ مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جاتا ہے، جن میں دھمکیاں ملنا اور تشدد بھی شامل ہے۔ خواتین صحافیوں کے لیے یہ مسائل اور بھی زیادہ ہیں۔ حکومتی عہدیدار، سیاستدان، ریاستی اور غیر ریاستی ادارے یا گروہ صحافیوں کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے حالیہ جلسے میں بھی دیکھنے کو ملا، جہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مرد اور خواتین صحافیوں کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس پر دیے گئے شدید رد عمل کے بعد تحریک انصاف کے اعلیٰ عہدیداروں نے معذرت بھی کی، لیکن ایک بڑے جلسے میں اس طرح کی بات کرنا ملک میں اس رویے کا عکاس ہے جو پاکستانی معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین صحافیوں کو اپنے پیشہ وارانہ امور میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیا یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ ہے یا امریکہ میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو وائس آف امریکہ کی کچھ خواتین صحافیوں سے ملواتے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے انہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ یہ 2014 کا واقعہ ہے جب میں نے پہلی بار فیلڈ پہ اور آن لائن ہیرسمنٹ کا سامنا کیا تھا۔ میں اس وقت ایک نجی چینل سے وابستہ تھی اور میں رپورٹنگ کر رہی تھی۔ جب جلسہ ختم ہوا تو ایک موب نے ہمیں گھیر لیا، وہ کافی سارے لوگ تھے اور مجھے فیلڈ پر کھڑے ہو کر اس دن کافی سخت قسم کے کامنٹس، چاہے وہ گالم گلوچ تھی یا جو بھی تھا، وہ سننے کو ملا تھا۔ میرے لیے کافی شاکنگ سچویشن تھی۔ باحفاظت ہم نکل تو گئے وہاں سے آدھے گھنٹے کے بعد، لیکن اگلے 4-5 دن بعد جب میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کرنے شروع کیے تو اس میں ڈی ایمز تھے اور بہت سارے لوگ ادھر بھی مجھے گالم گلوچ کر رہے تھے۔ اس وقت یہ چیز نہیں تھی، لیکن تب سے لے کے اب تک اتنے سال گزر چکے ہیں۔ اب مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جب ہم اپنی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، کوئی کامنٹ کرتے ہیں یا اپنی رپورٹس لگاتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ اس کے نیچے اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آن لائن ہیرسمنٹ کا کلچر کافی بڑھ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے خواتین صحافی ذرا سافٹ ٹارگٹ ہے، اس لیے ان کو جلدی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور لوگ بڑے آسانی سے ان کے اوپر کامنٹ پاس کر دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اب میں نے ان سب چیزوں سے کوپ اپ کرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات بڑھتے ہیں اور یہ بار بار ہوتے ہیں تو جو صحافی ہیں ان کی ذہنی صحت پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہماری نوکری کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں بعض اوقات سڑکوں پر جانا پڑتا ہے، بازاروں میں، مارکیٹس میں جانا پڑتا ہے شارٹس کے لیے، تو وہاں پر اکثر بہت ہی عجیب رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اکثر یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے، اف اللہ کتنا زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے، اور متعدد ایسے جملے ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ضرور کر دیتے ہیں۔ ایک انسیڈنٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایک جامعہ میں شوٹ کے لیے جانا تھا، اور جب یونیورسٹی کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک رسپیکٹفل انوائرمنٹ آتا ہے، تعلیمی انوائرمنٹ آتا ہے جہاں پر آپ شوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آلدو کہ ہماری جامعات بہت اچھی ہیں، ایک محفوظ انوائرمنٹ ہے وہاں کا، لیکن مجھے ایک شوٹ میں کر رہی تھی اور میرا اسٹینڈ اپ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ میرے کیمرہ مین مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے، چونکہ انہوں نے بیک گراؤنڈ میں وائڈ اینگل لینا تھا تو وہ مجھ سے خاصے فاصلے پر تھے۔ اتنے میں ہی 4 لڑکوں کا گروپ آتا ہے اور پاس میں ایک گرین بیلٹ تھی، وہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میں اپنی لائنز ریکارڈ کر رہی ہوں اور ان لڑکوں نے باتیں کرنا شروع کی، اور وہ اتنی آواز میں تھی کہ وہ میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ اور وہ باتیں کیا تھیں کہ وہ فیمیل اینکرز کا وہ تذکرہ کرنے لگے، رپورٹرز کا تذکرہ کرنے لگے، ان کے جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرنے لگے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اینکرز کا باقاعدہ، فیمیل اینکرز کا باقاعدہ نام لے لے کر ان کی جسمانی ساخت پر بات کی جا رہی تھی، فیمیل رپورٹرز کی جو ہے شکل و صورت پر بات کی جا رہی تھی۔
तो एक हद तक जब वो मेरी उनकी आवाज़ें जब मेरे कानों तक पहुंच रही थी तो वो होता है ना कि आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। मुझे अपना काम रोक कर उनसे मुखातिब होना पड़ा और तब मैंने उन्हें बोला कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोग एक जामिया में बैठे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपनी कम से कम लिहाज करें कि आपके सामने कोई खातून खड़ी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आप मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन आप ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप मेरी कम्युनिटी की सहाफ़ी ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप एंकर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूनेस्को और दीगर बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों की ताज़ा तरीन अगर ट्रेंड रिपोर्ट्स के वो हम देखते हैं तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में मुतअद्दिद ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा किया गया है और इन वाक़यात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले चंद बरसों में ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा किए जाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है और इनमें ज़्यादातर ऑनलाइन हैरेसमेंट के वाक़यात हैं। साल 2020 में 40% ख़वातीन सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा किए जाने के वाक़यात रिपोर्ट किए। साल 2021 में ऑनलाइन हरासा किए जाने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ, जबकि साल 2022 में ये वाक़यात बढ़कर 62% तक पहुँच गए। इससे अगले साल यानी साल 2023 में ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई और 70% ख़वातीन सहाफ़ियों ने नफ़रत अंगेज़ बयानात समेत ऑनलाइन हैरेसमेंट के वाक़यात रिपोर्ट किए। पाकिस्तानी टेलीविज़न नेटवर्क डॉन न्यूज़ से मुंसलिक एंकर और सहाफ़ी नादिया मिर्ज़ा का कहना है कि जिन सहाफ़ियों को ट्रोलिंग या किसी की तरफ से ऑनलाइन हरासा किया जाता है तो उसके लिए मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, मगर सहाफ़ियों को भी सीखना होगा कि उनका रवैया पेशा वाराना हो। यस, दूसरा पार्ट ये भी है कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया जो ट्रोलिंग हो रही है और जो सोशल मीडिया पार्टीज़ के सेल बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेल बने हुए हैं, वो ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस पे। मतलब आपने कोई बदतमीज़ी नहीं की है, आपने कोई गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं की है, आपने सिर्फ एक पोस्ट किया है, लेकिन चूंकि वो उनके सेल को पसंद नहीं आई, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं आई, तो वो इस हद तक ट्रोलिंग होती है कि सिर्फ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो आई डू द सेम थिंग, दिस इज माई वेरी कॉमन प्रैक्टिस, आई जस्ट इग्नोर, जस्ट अवॉइड, आई डोंट रिप्लाई। और मैं ख्याल है फिर यही करना चाहिए, अदरवाइज तो आपके पास देयर इज स्काई इज द लिमिट। आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें तो फिर वो बदतमीजियाँ होना शुरू हो जाती है। तो हैरेसमेंट से बचा हुआ तो अब हमारे मैं ख्याल है सोसाइटी में या इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। थ्रेट्स जो अगर मैं थ्रेट्स देखिए होता है, एक तो वही जो मैंने पहले भी बात की, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, फैमिली तक पहुंचते हैं, किसी की कीप कॉल कर देते हैं, कभी कुछ कॉल कर देते हैं, वो तो एक अलग हैरासमेंट होती है। बट जो वो एक थ्रेटनिंग ही है बेसिकली वो भी, क्योंकि वो आपकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं चैलेंज होता है। मतलब आप कोई अगर मेरी फैमिली से पढ़े कि मुझे इन अल्फाज में याद किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो उसके लिए बड़ा जिसको कहना चाहिए कि हर्टिंग होगा। बट थ्रेटनिंग एज फार एज थ्रेट्स आर कंसर्न, तो मेरा ख्याल है कि इसमें थ्रेट्स में मेल और फीमेल का कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई आप बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं, मतलब आपको जान से मार देने की धमकी होती है, आपकी फैमिली से किसी को आपके बच्चों को उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपकी फैमिली को फेस करने पड़ेंगे। समटाइम्स हमें बता दिया जाता है कि जी आपके बच्चे हैं, आप फला जगह रहते हैं, अच्छा बच्ची फला जगह पढ़ती है। तो मेरा ख्याल है ये वो वाली थ्रेट्स हैं जो मेल एंकर हो या फीमेल हो, मेल जर्नलिस्ट हो या फीमेल जर्नलिस्ट हो, दोनों को इसी किस्म की होती है। मेरे साथ हुआ है, जिससे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एक साहब थे, वो मेरे सामने बैठ के मुझे कह रहे थे कि जी अगर आपने दोबारा ये किया तो आपको पता है शहर से इतनी लाशें मिल जाती हैं, पता ही नहीं चलता कौन मार के चला गया। मेरे साथ ये भी हुआ कि एक दिन मैंने प्रोग्राम किया, दूसरे दिन कुछ बाइक पे घर के सामने मेरे लोग खड़े थे बाइक पे, 1 से 2 बाइक्स थी, मैं अपनी बेटी को पिक करने गई तो वो मेरे साथ साथ बेटी को पिक किया। मतलब वो ये बता रहे होते हैं, वो सब नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन वो ये बता रहे होते हैं कि हमें आपका घर भी पता है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमें ये भी पता है, तो आप हमारे रेडार में हैं। तो ये वाली थ्रेट्स होती हैं, इसमें मेल और फीमेल का मेरा ख्याल फिनोमेना काम नहीं करता। हमें तो मुझे याद नहीं है कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम जाएँ उनसे कहें वो हमें प्रोटेक्ट करें, कहीं कहें। आजकल इतना मसला है, हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं, हम इतने पोलिटिसाइज हर जगह हो चुके हैं, पूरे के पूरी इंडस्ट्री, पूरी की पूरी मीडिया, हर इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुका है कि आप कह ही नहीं सकते कि आप न्यूट्रल है, नहीं कह सकते आप।
آپ ہو ہی نہیں سکتے. ادھر آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں یا آپ اس سائڈ پہ پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں یا اس سائڈ کی پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی نیوٹرل ادارہ اس وقت موجود ہے کہ جہاں پہ آپ شکایت لے کے جائیں کسی بھی پولیٹیکل سیل کی, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کی, تو وہاں پر جو ہے وہ کام دھرا جائے گا. دسمبر 2021 میں پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک قانون متعارف کروایا گیا جسے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 کا نام دیا گیا. اس قانون میں آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت صحافیوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا اور اس میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کی شق بھی شامل کی گئی. گزشتہ ماہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا. کمیٹی نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن کے قیام کی بھی اتفاق رائے سے منظوری دی. صحافیوں کے تحفظ کے لیے 2021 میں لائے گئے اس بل کے مطابق بننے والا کمیشن آج تک قائم نہیں ہو سکا اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ تجویز دی ہے کہ میڈیا پروفیشنل اور پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ کے نمائندے وزارت اطلاعات اور نشریات کے ساتھ مل کر ایک مسودہ تیار کریں اور صحافی کی سرکاری تعریف بیان کریں. کمیٹی کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کو جسمانی تشدد اور منمانی گرفتاریوں سے تحفظ فراہم کرے. خواتین صحافیوں کی ہیرسمنٹ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ سمیت کئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی خواتین صحافیوں کو دھمکیوں اور خاص طور پر آن لائن ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امریکہ اور کینیڈا کی 90% خواتین صحافی آن لائن ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کی صدر شرن موشاوی نے فائزہ بخاری کو بتایا کہ خواتین صحافیوں کو آن لائن ملنے والی 20% دھمکیاں حقیقی زندگی کے حملوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یہ کافی حیران کن ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہماری اپنی تحقیق سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ایسا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں میں ہو رہا ہے. پچھلے کچھ برسوں میں ہم نے جو تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 75% خواتین صحافیوں کو کسی نہ کسی شکل میں آن لائن نشانہ بنایا گیا. اور جو بات اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ کہ ان میں ہر 5 میں سے ایک کیس حقیقی دنیا میں آف لائن حملہ بن جاتا ہے. آن لائن شروع ہونے والے سلسلے کے حقیقی زندگی میں نتائج سامنے آتے ہیں. ڈاکسنگ نامی عمل کا استعمال کر کے آپ کی حقیقی زندگی کی معلومات، آپ کا پتہ، آپ کے خاندان کے بارے میں معلومات، ان تمام چیزوں کو آن لائن کر دیا جاتا ہے. پھر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیسے تلاش کرنا ہے. وہ آپ کو کال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹویٹر یا کسی اور ذریعے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہراساں کر سکتے ہیں. What are the different types of abuses؟ خواتین صحافیوں کے ساتھ کس نوعیت کی بدسلوکی کی جاتی ہے؟ It's often very sexualized. عموماً یہ بہت صنفی نوعیت کی ہوتی ہے. بہت سے حملوں میں عورت سے نفرت کا جذبہ شامل ہوتا ہے. ان کے کئی مقاصد ہیں. یہ صحافی کی ساکھ پر حملہ کرنا، ان پر اعتماد کو تباہ کرنا اور بڑے پیمانے پر صحافت پر اعتماد کو ختم کرنا ہے. یہ عموماً حکومتی اور دیگر اداروں کے افراد، حکومتی سرپرستی میں کام کرنے والے افراد، کاروباروں اور جرائم پیشہ گروہوں کے ذریعے بہت منظم عمل ہوتا ہے. اور دوسرا پہلو ان کو انسانی خصوصیات سے عاری بنا کر پیش کرنا ہے. جب ایسا کیا جاتا ہے تو یہ خواتین صحافیوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے. یہ ایک اور بہت طاقتور ہتھیار ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں. خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ کے کیا عمومی اثرات سامنے آتے ہیں؟ یہ ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے. جیسا کہ نوبل انعام یافتہ صحافی ماریا ریسا نے کہا کہ یہ قانونی جنگ بن جاتی ہے جو صحافیوں کے خلاف قانونی مقدمات بنانے میں مدد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور دوسری بہت پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ واقعتاً خواتین کو عوامی شعبوں سے باہر دھکیل رہی ہے. یہ انہیں صحافت سے باہر دھکیل رہی ہے. یہ انہیں سوشل میڈیا اور آن لائن بات چیت سے باہر کر رہی ہے. یہ حقیقتاً انہیں خاموش کرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. Are there any particular topics؟ کیا ایسے کوئی خاص موضوعات ہیں جن کی کوریج پر ان خواتین صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے؟ عموماً سیاسی صحافت کو توجہ ملتی ہے، بہت زیادہ توجہ. بہت سے ملکوں میں ہم ایک بہت منقسم دنیا میں رہتے ہیں اور یہ واقعتاً اس کی ایک بڑی وجہ ہے. یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ تحقیقاتی رپورٹس پر کام کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ بدعنوانی، جرائم کی تحقیقات کر رہی ہوتی ہیں. اس قسم کی کہانیوں کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں. کیا امریکہ میں خواتین صحافیوں کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے کوئی قانون سازی یا کسی قسم کے حالیہ اقدامات کیے گئے ہیں؟ کچھ اقدامات ہو رہے ہیں. جب یہ کارروائیاں ممکنہ طور پر بہت مہلک اور خطرناک ہو جائیں تو ان کے نتائج کی ذمہ داری عائد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ کو کچھ انفرادی کیسز ملیں گے. بہت سے یورپی ممالک میں نفرت انگیز گفتگو کے خلاف قوانین موجود ہیں. کولمبیا ایک ایسا ملک ہے جس نے اس بارے میں کچھ کیا ہے، جس میں انہوں نے ہماری تحقیق کو ثبوت کے طور پر استعمال کیا. لیکن مجموعی طور پر ہم ان مسائل میں خواتین کے لیے ٹھوس قانونی مدد نہیں دیکھ رہے. کیا مرد صحافیوں کو بھی خواتین جتنی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
वो ऐसी हैरासमेंट का सामना नहीं करते। मुझे याद है कि मैं वाशिंगटन पोस्ट के व्हाइट हाउस के नुमाइंदे से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो हर किस्म के मज़ामीन लिख रहे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। उन्हें ख़वातीन साथियों की ऑनलाइन हरासमेंट और तशद्दुद के मुकाबले में बहुत कम हरासमेंट का सामना होता है। हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप गैर सफेद फार्म औरत हैं तो आपको सफेद फार्म औरत की निस्बत ज्यादा हरासा किया जाएगा। लिहाजा हम इस तरह के नमूने देख रहे हैं जो सिन्फ, नस्ल और कौमियत के दायरों में आते हैं। So why are female journalists ख़वातीन सहाफ़ियों को मर्दों से ज्यादा बड़ा खतरा क्यों समझा जाता है? मेरे ख्याल में आपको हमारे माशरों की नफ्सियात की गहरी समझ की जरूरत है। इसका ताल्लुक ख़वातीन के साथ सुलूक से है। ये एहसास कि औरतें ज्यादा कमजोर होती हैं कि आप उन्हें निशाना बना सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि इसके पीछे अक्सर औरत के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात होते हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि ये पेशा वराना और अवामी शोबों में ख़वातीन के साथ सुलूक है। न सिर्फ ख़वातीन सहाफ़ियों बल्कि ख़वातीन सियासतदान के खिलाफ भी कोई भी औरत जो अपने सर को थोड़ा बुलंद करती है। बहुत से माशरों में सिनफी इम्तियाज और औरत से नफरत के जज्बात बहुत गहराई से सरायत कर चुके हैं, जो हैरेसमेंट में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। VOA उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। ख़वातीन सहाफ़ियों को धमकियों और हरासा किए जाने का मसला पाकिस्तान में गुज़िश्ता सालों में मुसलसल बढ़ क्यों रहा है, इस पर बात करते हैं सहाफ़ी और एंकर तंजीला मजहर। इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। तंजीला, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। हाल ही में एक जलसे में जिस तरह की ज़ुबान ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई, आपको इस पर कोई ताज्जुब है? ताज्जुब की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर ख़वातीन सहाफ़ियों की इज्जत होती उस जलसे में तो मुझे ज़्यादा हैरानगी होती, क्योंकि आप देखिए कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों के ऊपर हमलावर होने का रुझान जो पिछली हुकूमत थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का समाज भी एक ऐसा समाज है जहाँ पे औरत की बात को उतना वज़न नहीं दिया जाता, और हमारे घरों में भी हमारे रवैये यही हैं कि हम औरत से मशवरा करने को गलत समझते हैं, हम औरत की सोच को हर जगह उसकी नफ़ी करते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए पार्लियामान में भी ऐसा ही माहौल है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उस वक्त जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो वो खुद भी ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से जिस तरह के तासुरात रखते थे, उसी का अक्स आपको गुज़श्ता रोज़ जो उनका जलसा था उनकी जमात का वहाँ पर नज़र आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी कोशिश है कि ख़वातीन सहाफ़ियों को ना सिर्फ जो काम कर रही हैं उनको हरासा किया जाए, उनको ख़तरात से दोचार किया जाए, बल्कि साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि एक सियासी लीडर को ये भी सोचना चाहिए कि सहाफ़त एक ऐसा शोबा है जहाँ पर कुछ नई ख़वातीन ने भी आना है। वो बच्चियाँ जो आजकल यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम हैं, जिन्होंने मीडिया को एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया हुआ है, उनके लिए भी आप कैसा रास्ता बना रहे हैं और उनको आप किस तरह से ये बावर करा रहे हैं कि अगर आप सहाफ़ी बनेंगी, अगर आपका एक नज़रिया होगा, सोच होगी, आप उस सोच का इजहार करेंगी, आप कहीं पर भी इख्तलाफ राय करेंगे, और बिलखुसूस अगर आप किसी के सियासी एजेंडे से कहीं भी इख्तलाफ करती हैं और आप खातून हैं तो फिर आप पर इस तरह के हमले होंगे। तो हैरेसमेंट ज़्यादा होगी। तो तंजीला, वर्किंग वुमेन की जहाँ तक हम बात करते हैं, क्या पाकिस्तानी माशरा ऐसा ही है? जी ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए ख़वातीन दो तरह की जंगें लड़ती हैं। एक तो आपको अपने घर में ये बावर कराना होता है कि मैं जॉब कर सकती हूँ, दूसरा जब आप किसी रोज़गार में चली जाती हैं, कोई भी शोबा आप ज्वाइन कर लें, सहाफ़त का शोबा ज़ाहिर है उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, वो मर्दों के लिए भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन किसी भी शोबे में खातून होती है उसको अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में अपने आप को मनवाने के लिए भी ऐसी एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, एक जंग लड़नी पड़ती है कि मेरे में काबिलियत है, मेरे में अहलियत है, मुझे सिर्फ एक औरत और मेरी सिर्फ की वजह से ना देखा जाए, मुझे सिर्फ इस वजह से ना परखा जाए कि मैंने मेकअप किया हुआ है, मैंने अच्छा लिबास पहना हुआ है। और आप देखिए कि इस कदर हमारे यहाँ मुनाफ़कत है, मर्द हजरात भी तैयार होते हैं, ज़ाहिर है टीवी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप मर्दों के ऊपर उस तरह के हमले होते हुए नहीं देखते। ख़वातीन के जिस्म के हिस्सों पे बात होती है, उनके मेकअप पे बात होती है, उनके बालों पे बात होती है, मतलब हम किसी भी मौजू पे बात कर रहे हों तो लोग आके कहते हैं कि पहले अपनी डीपी तो देखो, पहले अपनी शक्ल तो देखो, पहले अपना मुंह देखो। तंजीला, एक चीज़ जो आप रेफर कर रही हैं जिस पैटर्न को, पाकिस्तान में प्रोफेशनल या वर्किंग वुमेन जो है उसके मसाइल और मीडिया में काम करने वाली ख़वातीन के मसाइल क्या मुख्तलिफ हैं? उनकी हैरेसमेंट मुख्तलिफ है, वजूहात मुख्तलिफ हैं? जी मुख्तलिफ है, क्योंकि हम ज़ाहिर है एक
بہت عوامی جگہوں پر ہم پائے جاتے ہیں. ہمارا ایک چہرہ ہے, ہمارا ایک نام ہے, لوگ ہمیں پہچانتے ہیں. جتنی بھی خواتین صحافی ہیں ان کی مجبوری ہے, ان کو سوشل میڈیا پر ہونا چاہیے, اور ضروری بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کی پریزنس ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی اگر ہم سیاسی کامنٹری کرنے والی خواتین کو دیکھیں تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بہت کم تعداد میں خواتین کو وہ سپیس ملی ہے کہ وہ پینل پہ آپ کو نظر آئیں, وہ ریاستی معاملات میں گفتگو کرتی بھی آپ کو نظر آئے. چند خواتین کو ایسی جگہ ملی ہے. لہٰذا سوشل میڈیا ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر خواتین کو ریاستی امور میں, سیاسی امور میں, معاشی امور میں رائے دینے کے لیے جگہ ملی ہے. تو جب خواتین صحافیوں کو لوگ دیکھتے ہیں, دیکھیے ہماری جو آن لائن دنیا ہے ہماری آف لائن دنیا سے مختلف نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ توقع رکھوں کہ وہ آف لائن دنیا جہاں پہ آپ گلی میں کھڑے ہو کے, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے ایک عورت کو چھیڑتے ہیں, جہاں آپ کسی بے ہوش عورت کو ریپ کر دیتے ہیں, تو آن لائن دنیا میں آ کے آپ بالکل مہذب ہو جائیں گے, تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. اس طرح کا کوئی خیال مجھے آتا بھی نہیں ہے. So بیسیکلی جو اسکرین یا جو انڈرسٹینڈنگ یا جو ریکگنیشن آف دا فیس ہے وہ بھی ایک رول پلے کرتی ہے. تو پاکستان میں خواتین صحافیوں کو جب ہم ہراساں کرنے یا دھمکانے کے واقعات دیکھتے ہیں, اور پیٹرن پچھلے 4 سال کا اگر دیکھتے ہیں تو مسلسل بڑھ رہے ہیں. 40% تھے 2020 میں, اب 23 تک 70% تک پہنچ گئے. کیوں ہے ایسا؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ ہمارے دیکھیے ہمارے سماج میں ایک زوال آیا ہے. ہمارے سماج میں جو گھٹیا زبان ہے اس کی قبولیت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. ماضی میں جو مہذب لوگ تھے, جو تہذیب سے بات کرتے تھے, ان لوگوں کو شاباش دی جاتی تھی. بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگوں کو آگے لایا گیا ہے جو گھٹیا حملے کرتے ہیں, جو ذاتی حملے کرتے ہیں, جو غلیظ جملے کستے ہیں, اور اس میں وہ خواتین صحافیوں پر بھی ایسے جملے کستے ہیں اور ان کو بڑی شاباش دی جاتی ہے. تو آپ کو وہ رجحان نظر آتا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے آسان ہے کہ جیسے ہی, یعنی کہ ہم رپورٹرز آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت سارے بیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی جو بیٹ رپورٹر ہے خاتون, آپ کو اس کی رپورٹ پسند نہیں آ رہی, آپ کو اس کا تجزیہ پسند نہیں آ رہا, تو آپ پھر اپنے ٹرولز کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں سماجی سطح پہ اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے کردار ادا کیا. تو صحافیوں کے تحفظ کا بل جو 2021 میں آیا تھا, آج تک اس بل کے تحت کمیشن نہیں بن سکا, بلکہ ابھی تک کوئی سرکاری تعریف بھی نہیں کی گئی کہ صحافی کون ہوگا. اس میں کیوں ڈیلے ہے؟ میرا خیال ہے اس میں ایک قصور تو حکومتوں کا ہے. وہاں پہ بدنیتی کا شبہ صحافی تنظیموں کو اور صحافیوں کو ہے, جو کہ جائز ہے. ہماری تاریخ ہے, ہم نے ایسے قوانین کو صحافیوں کے خلاف, آزادی رائے کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہماری تاریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں. دوسری جانب صحافتی جو ادارے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں منقسم نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے اگر کوئی اسٹیٹس کو کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی صحافتی ادارہ, تو پھر آپ مجموعی طور پر صحافت کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, صحافیوں کے حقوق کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشی ایک پہلو ہے ہمارے میڈیا کا, کہ آپ نے سرکار کے اشتہارات سے اپنے میڈیا کو چلانا ہے, ایک بڑا حصہ وہاں سے آتا ہے. تو سرکار کے ساتھ جو یہ اکٹھ ہے ہمارے اسٹیٹ میڈیا کا, اس کا بھی مجھے مسئلہ نظر آتا ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ صحافیوں کو خود بھی کچھ کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. دونوں سائڈ پہ ذمہ داری رہے گی. لاسٹ پہ میرے پاس وقت کی کمی ہے تنزیلہ, ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم باقی دنیا میں دیکھتے ہیں, جس طرح سے باقی دنیا میں ہیرسمنٹ کے واقعات ہیں خواتین صحافیوں کے لیے, ان کے پیچھے جو محرکات ہیں, کیا پاکستان میں محرکات مختلف ہیں اس سے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک جو فرق ہے دوسری دنیا میں اور پاکستان میں, کہ وہاں پر قوانین پر عملداری بہت زیادہ ہے. وہاں پر آپ کو تحفظ مل جاتا ہے. حادثات وہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک میڈیا کی لیب اٹینڈ کی تھی جہاں پہ پوری دنیا کی خواتین, ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی خواتین صحافیوں سے ان کے تجربات پوچھے گئے تھے. جب ان کو کمپائل کیا گیا تھا تو سب کو ریپ تھریٹس تھے, سب کو جو ہے وہ جنسی حملوں کا جو ایک تھریٹ ہے وہ تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمارے سے مختلف خطرات ہیں یا ہمیں وہ خطرات ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے لیے سیفٹی کے وہ نیٹ ورکس نہیں ہیں جو ساری دنیا میں موجود ہیں. وہاں پہ اگر کوئی شکایت لے کے جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا, اور جو اس حملے کا موجب بننے والا شخص ہوگا اس کو سزا ملے گی. تو بیسیکلی سزا اور جزا کا جو ڈفرینس ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے جو دوسری دنیا میں ہے. بہت شکریہ تنزیلہ مظہر, آپ ہمارے ساتھ تھیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.